جو ٹاک شو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو عامر یوسفی کا السلام علیکم. یہ لائیو ٹاک شو آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل SOT.JAH پر بھی دیکھ سکتے ہیں. جواد آج کچھ ہی دیر میں ہم جوائن کریں گے، اور جیسے آپ نے آج دیکھ لیا ہوگا ہماری اناؤنسمنٹ بھی، آج جس شخصیت کو دعوت دی ہے، یقین جانیے ہمیشہ ایک عجیب ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے جب ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اپنے چینلز پہ ان کے مختلف پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں فالو کریں اور ان پروگرام سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن گائے بگائے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے SOT چینل کو بھی کچھ وقت دیں، اور ہم مختلف اور ڈفرینٹ موضوعات پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کی جا سکے، کچھ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہے. اور اسی لیے آپ بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے اور آپ لائیو کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ضرور کیجیے. آج کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم لے کر آئے ہیں ان کے لیے وہ ڈگری ورسز اسکل ہے. تو لیٹس ویلکم فرسٹ ڈاکٹر فاز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عامر، کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر ہے. آپ یقین جانیے جس دن ہوتے ہیں، ایک تو آپ فرائیڈے ہے اور دوسرا یہاں تو ویکینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے ملیشیا میں، اور دوسرا جب آپ اسکرین کے اس طرف ہوتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے سیریسلی، اور مزہ آتا ہے آپ سے جب بھی بات کی جاتی ہے. اور فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ جب بھی ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے، آپ اپنی مصروفیت جو آپ کی لائف ہے اور مختلف شوز آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. It's my pleasure, always pleasure. تو سر چلتے ہیں آج اس ٹاپک کی طرف، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے مختلف پروگرام دیکھیے، ڈفرینس آف اوپینین دیکھی، تو ایوری ون ہیو دا گڈ اوپینین. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس بارے میں جو ہے وہ کیا رائے ہے، ڈگری ورسز اسکل. آئی انڈرسٹینڈ ڈگری پلس اسکل تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، لیکن ڈگری ورسز اسکل یہ بات آج کل کیا چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ڈگری چھوڑو اسکل پکڑو. اصل میں یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے لوگوں نے، ایسا ہے نہیں. ڈگری اور اسکل دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں، ہم لوگوں نے اسے ایک دوسرے سے نفی کیا ہوا ہے. اب ڈگری سے مراد آپ کا وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو وہ کچھ اور ہے. پھر ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں قصوروار میں لوگوں کو نہیں بلکہ والدین کو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی بیس بنائی جاتی ہے وہ اس بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ کس کاغذ کے ٹکڑے پہ زیادہ پیسے ملیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس میں بھیج دیں تاکہ بس انہیں آمدنی کا ایک ذریعہ ان کا بن جائے. علم کی تک و دو میں نہیں جاتے لوگ، بلکہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ ڈگری مل گئی تو جاب اچھا مل جائے گا، اس میں تنخواہ زیادہ ہوگی. یعنی ہمارا کرائیٹیریا علم میں اب یہ رہ گیا ہے کہ اس میں ڈالر سینٹس کتنے ہوں گے یا رنگٹس کتنے ہوں گے آپ کے وہاں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن ہے کیا، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے لوگ. اب ایجوکیشن کا جو لفظ ہے وہ ایک لیٹین لفظ سے آیا ہے، یعنی ایڈوکو اس کو کہتے ہیں لیٹین میں، اور اس کے معنی ہے ایڈیوس. ایڈیوس مینس ٹو ڈرا آؤٹ، یعنی اندر سے اپنے آپ کو باہر لانا ہے، نہ کہ باہر کا اوپر لادنا ہے. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے یہاں انفارمیشن کو آپ کے اوپر لادا جاتا ہے، ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. اگین اس کو لادا جاتا ہے، یعنی ریورس پروسیس میں ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس بچے کو یا اس انسان کو. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ اوور لوڈڈ، اوور ویلمڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کنفیوز ہونے لگتا ہے یا فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کو خود نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کروں کیا. اچھا، پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ لاد بھی رہے ہیں جو اساتذہ، لیکن اسے وہ یہ نہیں سکھا رہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے ایون ہمارے اپنے اساتذہ میں میجارٹی کو دیکھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو PhD کی ڈگری رکھتے ہیں اس سبجیکٹ میں، لیکن اس کو اپلائی کبھی نہیں کرتے. اسی لیے وہ ٹیچر ہی رہتے ہیں اور اس کا ان کے شاگرد ملینرز بلینرز بنتے ہیں، کیونکہ وہ اپلائی کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس ان سے زیادہ علم ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ تو استاد ہیں، لیکن چونکہ وہ خود اپلائی نہیں کرتے تو وہ چیز جو آپ ٹیچ اور پریچ کر رہے ہیں، اگر وہی زندگی آپ خود نہیں جی رہے تو میرے نزدیک آپ انصاف نہیں کر رہے اپنے کام سے.
تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ. اب ڈگری کو اس سینس میں اس کے فیور میں ہوں کہ یہ آپ کی پرابیبلٹیز کو بڑھا دیتی ہے کامیابی کی, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہائرنگ پروسیس ہے کسی بھی پروفیشن میں, اس میں پہلی چیز کاغذ مانگتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ضرور چاہیے ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ علم اس کے پاس ہے یا نہیں, وہ تو نیکسٹ لیول ہے نا, جب انٹرویو ہوگا. انٹری کے لیے تو ضروری ہے, ورنہ انٹری ہوگی نہیں. اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارا معاشرتی اسٹرکچر ہے نا, اس میں بھی احترام آپ کا تبھی ڈیولپ ہوتا ہے, لوگوں آپ کا احترام تبھی کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا کاغذ ہے, یہ ماسٹرز کیا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, تو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے معاشرتی طور پہ. تو اس کی ضرورت بھی ہے وہ, ٹھیک ہے. اب رہ گئی کہ کہیں سے بھی وہ ڈگری آپ کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دیتی, پیریڈ. دیکھیں بے شمار لوگ ڈگریاں لیے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, ایون وہ جاب پر بھی لگے ہوئے ہیں تو وہ بڑے ناکام ہیں, اور بنا ڈگری کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی دنیا کے کامیاب ترین لوگ بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیڑھی نہ بنانے کی کوشش کریں کامیابی کی, اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک تھوڑی سی ریکوائرڈ ہے, اگر مل جائے تو بہت اچھا, سونے پہ سہاگا. لیکن ہمارے ہاں اس کو بہت بڑا ایک عذاب بنا کے رکھا جا رہا ہے سامنے, کہ والدین بیچارے قرضوں میں دھس جاتے ہیں. مہنگی ہو گئی, مہنگا ہو گیا, کیونکہ وہ کاروبار ہو گیا. ڈگری کا ایک کاروبار چل رہا ہے, ایجوکیشن سے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شمار پرائیویٹ یونیورسٹیاں اور کالجز اور میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز اور بزنس اسکولز, یعنی ہر گلی کے نکڑ پہ کھلتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, وہ بنیادی طور پہ ان کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. جی آپ سیلف فائنینسنگ کر لیں, اگر باہر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے تو وہ دے دے تو اس کے نام. وہ بھائی کوئی معیار تو رکھو, کوئی کرائٹیریا تو ہو. جب اس کے پاس میرٹ ہے ہی نہیں تو پیسے کی بنیاد پہ وہ کیوں ڈگری لے لے, میں تو یہ پوچھتا ہوں. تو ہم نے اس کو جب کاروبار, جب بھی کوئی چیز بن جاتی ہے یا اس کا لین دین شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی افادیت ختم ہونے لگتی ہے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کاغذ کا ٹکڑا خرید رہے ہوتے ہیں, علم نہیں حاصل کر رہے ہوتے. اب دیکھیں آپ, بے شمار میں تو دیکھتا ہوں میرے گرد, میرے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں بہت سے, اب وہ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں پیسہ لگا کے دبا کے, کیونکہ پیسے والے ہیں ماشاءاللہ. تو میں پوچھتا ہوں یار چلو بن گئی بچی تو بیٹی ہے, کہاں پریکٹس کر رہی, کہنے کا نہیں یار, تو ہم نے پریکٹس کے لیے تھوڑی کرایا تھا, وہ تو یہ تھا کہ رشتہ اچھا آ جائے گا. رشتہ اچھا آ جائے گا, کہ ڈاکٹر لڑکی ہے تو ڈاکٹر کا رشتہ آ جائے گا, انجینئر کا یا کسی بڑے بزنس مین کا. تو اب کانسیپٹ وہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس بچی کو آپ نے لادا اتنا اس کے سر پہ بوجھ, نمبر ایک, اور پھر اس کو اس کا استعمال بھی نہیں کرنے دیتے آپ, نہ اس سے پریکٹس کرواتے ہیں. پھر کتنا پیسہ آپ نے قرضے لیے لوگوں سے, ادھر سے ادھر سے پڑھانے کے لیے, ایک رشتہ حاصل کرنے کے لیے, مجھے بتائیں. تو جہاں پر علم کا معیار یہ رہ جائے تو ہمارے یہاں, اچھا اسکل ایک الگ چیز ہے, اسکل ایک ٹوٹلی ایک الگ چیز ہے نا. دیکھیں آپ دنیا کی سب سے مارکت العارہ کتاب جو سکسیس پر, میں جسے ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, پڑھاتا بھی ہوں اور باتیں بھی کرتا ہوں اس پہ بہت زیادہ, وہ کہلاتی ہے تھنک اینڈ گرو رچ. اگر آپ نے سنا ہے نیپولین ہل کی, وہ اب تک کم سے کم 30 کروڑ سے زیادہ بک چکی ہیں پچھلے 80 سال میں, 90 سال میں, اور اس سے بہتر کتاب کسی کو نہیں کہا جاتا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس میں جس نے, نیپولین ہل نے جو دنیا کے 25,000 لوگوں سے ملاقات کی, اور اس میں 500 دنیا کے انتہائی امیر ترین اور کامیاب ترین لوگوں کے انٹرویوز کیے, نہ صرف گھنٹوں میں بلکہ دنوں میں انہیں آبزرو کیا, ان کی لائف سٹائل کو, اور پھر اس کے بعد اس نے وہ جو 13 چیزیں لکھ کر یہ کتاب مارکت العارہ بنا دی دنیا کی. تو اس میں جتنے بھی 500 وہ ملا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے میرا خیال ہے کہ 90% کے پاس تو ڈگری نہیں تھی. بھائی رائٹ برادرز کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ بالکل, جی ہاں. تو ان کے پاس تو فلائنگ لائسنس ہی نہیں تھا, انہوں نے جہاز اڑا دیا. فلائنگ لائسنس نہیں تھا, انہوں نے جہاز اڑا دیا. ان کے پاس فلائٹ لائسنس لینا پڑا. ظاہر ہے اس سے پہلے جہاز ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان جسے کہتے ہیں آج کی ہسٹری میں, البرٹ آئنسٹائن. وہ تو صرف 3 مہینے اسکول گیا تھا, صرف 3 مہینے.
اور اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا بقول اس کی ٹیچر کے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ پڑھ سکے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اس کے بعد دنیا کا ایک اور بڑا موجد جو ہے تھامس ایڈیسن, گراہم بیل, مارکونی, یہ سارے کس اسکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے بھائی؟ نہیں, کہیں بھی نہیں. کہیں بھی نہیں گئے. اب ان کی وجہ سے ہمیں پڑھنا پڑا بعد میں. یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ کالج اور اسکول کی اگر ڈگریاں ہی امپورٹنٹ ہوتی تو پھر یہ اس کے علاوہ تو پھر وہ کامیاب ہونا نہیں تھا انہیں. لیکن سر آج کل کے ماحول کے اندر آپ کی بات بہت خوبصورت مجھے لگی کہ جو ڈگری ہے وہ ایک جو ہے وہ کاغذ کا نام رہ گیا, لیکن جو اس کے اندر جو وہ شعور جو پیدا کیا جاتا تھا یا جو اخلاقیات پیدا کیے, سیوک سینس پیدا کیا جاتا تھا, وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. وہ جو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری جو ہے وہ تگ و دود ہوتی ہے. تو کوشچن یہ ہے, لیکن آج کل کے ماحول میں جیسے اگر آپ فرض کریں بزنس مین نہیں ہیں اور آپ نے جاب ہی کرنی ہے یا کوئی اس طرح سے کیریئر اپنا چوز کرنا ہے, اس کے لیے ایک ڈگری کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس ڈگری کے بعد آپ اپنی اسکلز کو امپروو کرتے ہیں. لیکن کیریئر کی جو پہلا سٹیپ ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جیسے اگر آپ ایک انٹرویور ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار سب سے زیادہ ہائیسٹ ڈگری کس کے پاس ہے, یا جو اس کے مطابق جو آپ کی جاب ہے اس سے آپ کیسے کو ریلیٹ کرتے ہیں, دین یو ول آسک فار دا انٹرویو. تو ادروائز آپ تو کوئی کمپنی میں بلائے گا بھی نہیں انٹرویو کے لیے. نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگوں نے یہ ایک سٹرکچر بنا لیا ہے, ایسا ہے نہیں. آپ دیکھیں آج بھی جو ذہین افراد ہیں نا, جو لوگ بزنس انٹرپرنورز ہیں, بزنس اونرز ہیں, اور جو لوگ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو چلاتے ہیں, وہ اس طرح نہیں کرتے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. وہ آج بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ڈگری ہونا کوئی ضمانت نہیں دے رہا کہ یہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا. وہ آج کل دوسرے طریقوں سے ان کو پرکھنا پڑتا ہے, انہیں بلا کے ان سے بات کی جاتی ہے, یا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے پچھلا کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یا جو بھی ہے. تو آج بھی کرتے ہیں اچھے, لیکن ہاں ایک عام معیار جو بن گیا, خاص طور پہ میں جس کلچر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ساؤتھ ایشین کلچر کو کہہ لیں, یا پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش, وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہم لوگوں کو ایک امپریشن یہ دیا ہوا ہے نا کہ جی اگر ڈگری ہے تو آپ بہت قابل ہیں, حالانکہ ڈگری کا قابلیت سے کوئی دور کا تعلق تو کیا دور کا تعلق, مطلب ان کا کوئی آپس میں رشتہ ہی نہیں ہے, رابطہ ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل سسٹم میں کیا ہے, رٹنا رٹانا ہے, اس کے بعد جواب دے جاؤ, امتحان میں لکھ کے آ جاؤ, آپ پاس ہو گئے, ڈگری مل گئی. جس نے 4 پیج لکھیں گے اس کے زیادہ نمبر آئیں گے, 2 پیج لکھیں گے تو کچھ کم آئیں گے. ہاں تو وہی نا, ہمارے یہاں تو بس وہی ہے کہ بس وہ لوگوں کو یہ فن سکھایا جاتا ہے کہ امتحان کیسے پاس کرنا ہے, نہ کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا ایک الگ پورا پروسیس ہے. دیکھیں میں نے کہا نا ایڈیوس کرنا ہے, اپنے اندر سے ان لرن کرنی ہے وہ چیزیں جو بے وقوفی کی ہم نے بٹھائی ہوئی ہیں دماغ میں, بجائے اس کے ہم اور لاد رہے ہیں اس پر. ٹھیک ہے, آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈگری کا اٹ سیلف کوئی قصور نہیں ہے, مطلب ایجوکیشن تو ظاہر بات ہے قصوروار نہیں ہے. ہمارے وہ ادارے یا وہ ایسے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے اس کو اب جو کاروبار بنا لیا ہے تو اب ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے چلے گئے, جس کی وجہ سے پورا وہ ڈگری کا نظام جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ڈگری اب حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں رہ جائے گا فیوچر میں. لیکن اگر آپ اس کو میں یوں بتاؤں عامر کہ آپ ابھی صرف ٹائپ کیجئے گوگل پہ جا کے ڈگری ورسز اسکلز, بس یہ ٹائپ کریں اور کچھ نہیں. آپ کو پتا ہے کتنی پوسٹ ہیں اس میں, کچھ اندازہ ہے؟ 61 کروڑ. 61 کروڑ. اچھا, ہر آدمی سائنسدان ہے, اس نے 61 کروڑ جو ہے دیے ہوئے مشورے. ذرا غور کر لیں, آپ کر کے دیکھ لیں. یعنی 600 ملین اس پر وہ 600 ملین لوگوں نے اس پہ اپنے تبصرے کیے ہوئے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی بحث زد عام ہے, لیکن چکر کیا ہے کہ لوگ ابھی تک پہلے اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے نا کہ ڈگری سے آپ کی مراد کیا ہے, اور ایجوکیشن اس میں کس قدر انٹر ہے وہ نہیں پتا. اچھا اب اسکل پہ آتے ہیں دوسری طرف, وہ ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے. اب اسکل میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ, ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے اسپیشلائزڈ اور کوئی بھی پروفیشن اپنانا ہے تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا, آپ ڈاکٹری نہیں کر سکتے جب تک آپ کو ڈگری نہیں, ڈگری نہ ہو.
آپ کورٹ میں جا کے عدالت میں مقدمہ نہیں لڑ سکتے جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے. ڈگری نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کسی بلڈنگ کو لائسنس دے ہی نہیں سکتے کنسٹرکشن کا جب تک آپ انجینئر نہ ہو. ٹھیک ہے, سر تو آپ وہاں امیگریشن نہیں ہو سکتی اگر آپ اسی پہ جانا ہے تو جا کر جب تک ڈگری نہیں ہوگی. ہاں, تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں تو اسپیشلائز پروفیشن میں تو اس کی ضرورت ہے, اس سے آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اب ڈگری کے ساتھ اگر اسکل آ جائے تو پھر ہوتی ہے اصل بات سونے پہ سہاگا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ڈگری بھی رکھتے ہیں اور مہارت بھی رکھتے ہیں اس میں. بالکل صحیح. تو پھر آپ کے پیچھے لوگ ہوں گے, دولت بھی ہوگی, شہرت بھی ہوگی, نام بھی ہوگا. اب آپ کسی ایک کو لے کے کھڑے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایون آپ کے پاس اسکل بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ اس پروفیشن میں پریکٹس ہی نہیں کر سکتے. جیسے اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے کو سارا قانون آتا ہے لیکن میرا ڈگری نہیں ہے, عدالت اس کو الاؤ ہی نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. یا آپ کسی اسپتال میں کھڑے ہو جائیں کہ جی میں نے ساری میڈیسن کی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں گھر میں بیٹھ کے, میڈیکل کالج کبھی نہیں گیا ہوں, اس کو جوتے مار کے اسپتال سے نکال دیا جائے گا اس کو. بالکل. تو بات ہے کہ وہ دونوں چیزیں کئی جگہ آپ کو ساتھ لے کے چلنی ہے. ہاں, لیکن بیشتر شعبہ ہے زندگی میں ہمیں کتابیں پڑھاتے ہیں لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے, ان کتابوں کا استعمال کیسے کرنا ہے, اپنی اسکل کو انہینس کیسے کرنا ہے, اپنی اسکل کو ایکسپوز کیسے کرنا ہے. یہ ایک الگ پورا ایک شعبہ ہے, اس کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوا کرتی تھی اسکولوں میں, جو آئیڈیل ہوا کرتے تھے ہمارے ٹیچرز اور جو وہ کیا کرتے تھے, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم انہیں کاپی کریں اور ان کو دیکھیں وہ کیسے کرتے تھے, وہ ٹرانسفارمیشن والا کام جو ہے وہ اب ڈگری والے جو ہے وہ آزاد نہیں کر پا رہے. ہاں نہیں, اب تو بلکہ دیکھیں نا کالجوں اور اسکولوں کا یہ حال ہے کہ آپ جاتے ہیں وہاں فیسیں بھی دیتے ہیں ٹیچرز کے لیے اور بے شمار لائک بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں آج کے دور میں. تو ویسے بھی بڑے جن کے تھوڑا سا وہ اپنا برانڈ کو اپنا مضبوط کر لیتے ہیں. تو ہاں, حالانکہ ہوتا ہے کچھ نہیں, وہ بھی اسکول ہی ہوتا ہے, لیکن کیا اچھا وہاں بھی پھر ٹیچر کہتا ہے شام میں ٹیوشن بھی لو, یعنی وہ ایکسٹرا کلاسز وہی ٹیوٹنگ کرتا ہے. اب پرائیویٹ اسکولنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر بیچارے کی شام میں, تو ماں باپ کا تو کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ لیکن اس کے بعد کوئی گارنٹی ہے کہ وہ بچہ جو وہاں سے پڑھ کے نکلا ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے گا؟ نو گارنٹی. ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, بڑے پڑھاکو دوست اپنے جو دیکھے بچپن کے, وہ بیچارے بڑے پریشانی میں ان کا وقت گزرا ہے کیونکہ وہ بہت پڑھاکو تھے. تو ایک تو ان کے ساتھ پرابلم یہ کہ انہوں نے پڑھا تو بہت کچھ لیکن انہیں دنیا داری نہیں سیکھی جو اسکل ہے. پیپل جو پرسن ہوتے ہیں وہ ایک اسکل ہے نا, پیپل پرسن ہونا, اور تو اب وہ ہے ہی نہیں ان کو لوگوں سے ملنا جلنے کا, کیونکہ وہ اتنے کتابوں کیڑے رہے کہ انہوں نے کسی سے ملنا نہیں جلنا نہیں. وہ ایک بڑے عجیب زندگی انہوں نے گزاری اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ لوگوں سے کٹے ہوئے. اب وہ جب پروفیشن میں بھی آتے ہیں تو لوگ ان سے کٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا بدتمیز آدمی, اس سے کون ملے. وہ کانفیڈنس, وہ رکھ رکھا, وہ طریقہ کار جو ہے وہ نہیں سیکھ پاتے وہ لوگ, چونکہ وہ باہر لوگوں سے ملتے نہیں ہیں اور نہ وہ والدین اجازت دیتے ہیں کہ نہیں آپ گھر پہ رہو اور یہ پڑھو. ان کو اتنا ڈکا چھپا رکھتے ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے. ہاں, تو وہ اسکل ہے نا, دیکھیں اس میں تو اسکول سے تو وہ نہیں سیکھ سکتا تھا جب تک وہ لوگوں میں جاتا نہیں, تو وہ اس نے سیکھا نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بے شمار وہ جو شرارتی بچے جو سارا دن رلتے تھے وہ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے. دیکھیں نا, ہمیں زندہ رہنے کے لیے وی آر سوشل اینیملس, تو ہمیں سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے اور سوشل جو بھی ہمارے اثرات ہیں یا اثر و رسوخ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور وہ وہی کر سکتا ہے جو سوشل ہو سکتا ہو. اب جتنے کتابی کیڑے پڑھاکو بچے جنہیں کہتے تھے ہم اپنے بچپن میں, آپ دیکھیں وہ سارے اکثر پیچھے نظر آئیں گے لائن میں کھڑے, اور شرارتی سارے آگے نظر آ جائیں گے کیونکہ وہ ان میں یہ ایک اسکل تھی. تو اب آپ اگر کمپیئر کر رہے ہیں صرف اس کاغذ کے ٹکڑے ورسز اسکل کو, تو اسکل ایک ناچ ابو ہوتی ہے, ہمیشہ آپ کو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ کامیابی میں اسکل کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے, ڈگری کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ڈگری انہینس کر دیتی ہے چانسز کو, پرابیبلٹیز کو بڑھا دیتی ہے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں کرتی.
اسکل جو ہے وہ کامیابی کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ آپ ایک دفعہ چلے گئے اور اسکل جو ہے وہ سر اس طرح بھی ہے نا سر, کچھ پروفیشنز کے اندر اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے تو آپ اپنے اسکل کی بہاف پہ جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. جیسے ہم مثال لیتے ہیں کمپیوٹر جو آئی ٹی کی آج کل جو فیلڈ ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ون تو وہ ہے کہ اگر آپ کو رپورٹ بنانا ہے یا آپ کو اس طرح کے کام کرنے تو اس کے اندر تو آپ کو ڈگری ظاہر پتہ سیکھنا پڑے گا کہ آپ کو وہ چیزیں کرنی کیسے. لیکن جو اپلیکیشن ہے, فار ایگزامپل اگر ایک ویب ڈیزائنر ہے تو اس کو میرا نہیں خیال میں کہ بہت زیادہ ڈگری کی ضرورت ہے, اس کو اپنی اسکل امپروو کرتے جانا ہے تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ کام کر سکے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب لوگ بحث کرتے ہیں تو یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ڈگری کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جس میں اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے اس کیریئر کے اندر اگر آپ کو وہ پسند ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اسکل کی بہاف پہ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں اور ان چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں, اس پروفیشن میں جا سکتے ہیں. دیکھیں نا وہ آپ نے خود ہی بہت اچھا اس کا مطلب ایکسپلین کر دیا کہ دیکھیں کچھ پروفیشن جیسے میں نے پہلے ہی کہا جو کہ بہت اسپیشلائز نہیں ہے نا, وہاں ڈگری ہونا بہت اچھی چیز ہے اگر ہے تو, لیکن اگر نہیں ہے تو بھی کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے انٹرپرنورشپ کے لیے ضرورت تو نہیں کوئی ڈگری ہو, آپ کا ذہن ہونا چاہیے, بزنس مائنڈیڈ ہو آپ بزنس کر لیں گے, اسٹیبلش بڑے آرام سے کر لیں گے. لیکن اگر آپ ڈاکٹری انجینئرنگ یا جیسے میں نے وکالت کا کہا وہاں مجبوری ہے آپ کی ڈگری کا ہونا لازم ہے آپ کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے. تو انٹرپرنورشپ ہے یا جیسے آئی ٹی, آپ نے کہا آئی ٹی میں بہت زیادہ فیلڈز ہیں, آپ کو پتا ہے کچھ میں شاید ڈگری ریکوائرڈ ہو لیکن میجورٹی میں نہیں ہوتی اسکل, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنی جلدی پہلی بات تو آبسلیٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ڈگری لی ہے چوتھے سال میں جب تک فائنل میں پہنچتے ہیں جو فرسٹ ایئر کا پڑھایا وہ تو ویسے ہی جا چکا ہے, وہ ڈگری ہے بھی کسی کام کی نہیں. میرے نزدیک تو کوئی کام نہیں آتی وہ, آپ دیکھیں نا وہ جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کر پاتے اور وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے آپ کی. تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپڈیٹس جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ کرتے رہے جو بھی کام, تو اس میں آپ کامیاب جلدی ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بزنس مین اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ چل رہے ہوتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہے ہیں, تو کرنسی ایکسچینج کو دیکھ رہے ہیں, تو کہاں سے سستا چیز مل سکتی ہے, پروڈکشن کیسے مطلب اس طرح کی جا سکتی ہے ویلیوبل, تو وہ سب اسی لیے کامیاب ہوتا ہے. لیکن اس کی بجائے کہ ایم بی اے کو بٹھا دیں, وہ بیٹھا ہوا کاغذوں پہ بیچارہ نقشے بناتا رہ جائے گا اور وہ جو وہ دوسرا اس سے کروڑ پتی بن چکا ہوگا جب تک. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا میپنگ کر رہے ہوتے ہیں, پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا ڈگری کے, ماں سوائے چند پروفیشن کے جیسے میں نے کہا جہاں مجبوری ہے, باقی وہ سارے جو ہوتے ہیں نا وہ منصوبے کے عشق میں مبتلا رہتے ہیں بس, کیونکہ وہ کتابی کیڑے ہیں. وہ اسٹریٹجی بنا لیں, 5 ایئرز کا منصوبہ بنا لیں, وہ بیٹھے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا عملی کوئی کام نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو عملی کوئی تجربہ ہوتا ہی نہیں عام طور پہ. اب وہ منصوبے کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر مقاصد کو ٹریم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جو گول سیٹنگ کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ میں نے پانا ہے اگلے سال 2021 میں, اور پھر اس کے بعد پلاننگ بنا کے بیٹھ کے ایک نقشہ بناتے ہیں, اس پہ کام کروں گا. اب اگر پہلے ہی معاملے میں کوئی ذرا ہرڈل آ گیا تو بجائے اس کے کہ وہ پلاننگ کو چینج کریں وہ اس کو گرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سب وہی رٹے کی وجہ سے وہ بن جاتے ہیں نا کہ جو سیکھا ہوا ہے اسی کے مطابق چلتے رہنا, اپنے آپ کو ایجائل جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے ہیں. انہیں سکھایا یہ گیا ہے نا, مسئلہ یہ ہے سکھایا گیا. سو علی لوادی صاحب کا کمنٹ ہے سر, ویلیو آف کوالٹی ایجوکیشن کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ, اٹ از امپیریٹو آف فار پروفیشنل اینڈ پرسنل گروتھ. بالکل, میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کا ہونا مطلب میں نے کہا نا سونے پہ سہاگا ہے, اور ہونا چاہیے because that helps you and that makes more probabilities for your success and that gives you a little edge over anybody else. تو میں اس سے انکار تو کر ہی نہیں رہا ہوں, بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا اچھا ہے ایجوکیشن کے ساتھ اسکل کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے نا. صفیہ پوچھ رہی سر, ہاؤ وی کین ہیلپ دیم ریگارڈنگ اسکل. اب یہ ہے کہ جو اسکل ہے, اب اسکول کالجز جو ہیں, میرا کوشچن بھی یہی تھا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب ہمارے ذہن میں آ گیا کہ اسکل جو ہے وہ اسکول اور کالج تو نہیں سکھا رہا. ٹھیک ہے, اگر جو نئی ہماری نسل آنے والی ہے ان کو
آپ کس طرح سے آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو اسکل سکھائیں؟ کیا انسٹیٹیوٹس والوں کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، یا کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن سے وہ بچہ جو ہے وہ اسکل امپروو کر سکے؟ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ضمانت نہیں ہے آپ کی کامیابی کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے انٹر تو ہو جائیں لیکن کامیابی کے لیے آپ کو اسکلز امپروو کرنی ہے، اور اسکل صرف اس پروفیشن میں نہیں بلکہ اوور آل آپ کی لائف جو اسکلز ہیں اس کو کس طرح سے ہم سکھا سکتے ہیں لوگوں کو؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کو کہ ہم نہیں سکھا سکتے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے. اسکل سیکھنا اس کا اپنا ایک مطلب اس کا انٹرسٹ ہونا لازم ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا، مطلب ایک آپ کو ایٹیٹیوڈ بنانا پڑے گا اپنا، وہ آپ کو لے کے جائے گا اس طرف. اب ہمارے کیا ہوتا ہے دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں جاب کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں ہائرنگ جتنی بھی ہوتی ہے جیسے ابھی ہم کہہ چکے ہیں وہ دو بنیادوں پہ ہوتی ہے، یا تو ڈگری دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اسکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہی ہوتی ہے نا، اور تو کوئی نہیں. بالکل. اور جب انٹرویو لیتے ہیں تو وہ ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے اس پورے کرۂ ارض پہ یہ جو کام ہے آپ ہی کو آنا چاہیے باقی کسی کو نہیں، وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اب آپ وہ کر لیتے ہیں، آپ انٹرویو بھی کلیئر، آپ دوسرے دن پہنچتے ہیں جاب پہ، پھر وہاں ایک وہ ایڈیٹ باس جس نے سارے امتحان آپ کے لیے اور بتا رہا ہوتا کہ یہ کرو، مطلب صلاحیت میری تو نے اتنی پرکھی اور کام وہ لے رہا ہے جو تیری عقل میں ہے، مجھے موقع ہی نہیں دے رہا. نمبر ہے سر لوگ بہت خوش ہوں گے سن کے، آج کل جو ہے نا وہ پرفارمنس مینجمنٹ ڈائلاگ چل رہے ہوں گے لوگوں کے. آپ نے میں آپ کو بتاؤں نا، ہاں دیکھیں نا ہوتا کیا ہے. اچھا پھر دوسری طرف you always get hired because of your degree or skill, but you always get fired because of your attitude. دیکھیں لوگ کمپنیاں کوئٹ نہیں کرتے، لوگ کبھی بھی کمپنیاں نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ لوگ جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، یا چھوڑ کے کوئٹ کر کے، یا گیٹ فائرڈ، either way. تو وہ کمپنیوں سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپنی تو اچھی تھی تبھی تو اس نے جاب مانگی تھی وہاں، اگر نہ ہوتی تو کیوں آتا. لیکن پھر وہ پتا چلا جی عامر صاحب سے نہیں بن رہی تو اب مجھے جانا ہی پڑے گا، یار جواد صاحب مجھے رہنے ٹکنے نہیں دیں گے. تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر میں کہوں گا کہ یار یہاں میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو آ جاتا ہے. اچھا جب ایٹیٹیوڈ کا ایشو آتا ہے تو کیپ ان مائنڈ اس کے دو ریزن ہوتے ہیں. جب آپ ایک باس کہنا کہ یار یہ لوگ میرے کو فالو نہیں کرتے میرے امپلائیز، تو ذہن میں یہ رکھیے کہ دو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک I don't want to do it، میں کرنا ہی نہیں چاہتا تو آپ میرا کیا کر لیں گے، اب باس ہوتے. دوسرا I don't feel like I'm doing it. اب دو چیزیں، ایک تو یہ کہ I don't want to do it، میں لیزی ہوں میرے سے نہیں ہوتا یار یہ دفعہ کرو. ایک ہے میں یار کرنا نہیں چاہتا اس کو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے. اب یہاں ایتھیکل ایشو آ گیا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب جب میں کہوں گا I don't feel like I'm doing it، ادھر دو چیزیں پھر آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ ایتھیکل ہے کہ یار یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے کرنا. دوسرا یار مجھے آتا ہی نہیں ہے تو میں کیسے کروں. تو جو نہیں آتا ہے اس کو تو آپ ٹرین کر دیں گے، ٹریننگ کرا کے کچھ کرا کے ٹیکنیکل سب ٹھیک ہے. لیکن اب ایتھیکل ایشو آ گیا کہ یار میرے کو تو میرا جو ہے نا ضمیر گوارا نہیں کرتا یہ کام کرنا، یا میرا ریلیجن اس کو الاؤ نہیں کرتا، یا میری جو بھی سوشل اسٹرکچر ہے میرا وہ الاؤ نہیں کرتا. اب وہاں آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں لوگ ایٹیٹیوڈ ایشو کو بڑا پیچھے ڈال دیتے ہیں، خاص طور پہ امپلائیز کے. ہم صرف ناراض ہیں یہ کام نہیں کرتے، یہ کام، ارے بھائی کبھی بٹھا کے پوچھیں ہم کیوں نہیں کرتے. دیر مسٹ بی اے ریزن. یا تو ایٹیٹیوڈ ایشو ہوگا، ٹھیک ہے. اگر وہ ڈینائل میں ہے تو اس کا مطلب وہ تو کام ہی نہیں کرنا چاہتے، دین گیٹ ریڈ آف دیم. بٹ ادروائز یو ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ کہ وہ آخر کیوں نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایتھیکل ایشو ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا ٹیکنیکل ایشو ہو. ٹیکنیکل میں آپ ٹرین کر سکتے ہیں، بلا لیا کسی ٹرینر کو، یا آپ نے خود بٹھا کے بیٹھو میرے پاس میں بتاتا ہوں کیسے کرنا چاہیے. ایز اے باس آپ بتا سکتے ہیں. ہمارے یہ چیزیں نہیں کوئی دیکھ رہا تھا، نہیں عامر یار بڑا بدتمیز آدمی، نکالو اس کو، وہ اسی چکر میں لگے تھے. مطلب ہم لوگوں کی ایون مینجمنٹ اسکلز بھی اتنی گری ہوئی ہوتی ہیں آپس میں کہ ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. تو یہ مینیج کرنا جو امپلائیز کو یا اپنے سب آرڈینیٹ کو جو مینیج کرنا ہے، وہ بھی ایک جو ہے وہ اسکل ہے کہ آپ نے ان کی اسکل کو کیسے امپروو کرنا ہے. آپ اگر میرے باس ہیں so you got hired because either because of your degree or skill, I don't know,
but still you have to know something to handle me. Yeah, that's why you are above than me. Yeah. So I'm expecting that you know better than me. Yeah. और अब आपका अगर रवैया मुझसे इस टाइप का है जो मेरे लिए अगर अनबियरेबल हो रहा है तो there is something wrong there. So Ali साहब का दोबारा कमेंट है, in the developed countries skill training is given equal significance and regard as a university degree is given. Everyone is encouraged to learn a skill. Yeah, बिल्कुल. मैं आपको बताऊं अली भाई, यहाँ in our country, like where I am right now sitting in United States of America, which is obviously we are superpower the way we claim, and there is a reason behind that. Let me explain you why. I mean, I belong to the same culture where you guys are, but it doesn't mean that I have to deny where I am now. This is my also. I'm very proud to be an American as well as. But sorry, Ali bhai bhi aapke saath wali jo hai na wo super state ke andar hai, Canada में. हाँ, so we know both. So I just want to tell our audiences too or viewers कि देखिए यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात है. आमिर भाई, आप लेकर आए मास्टर्स की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से. मैंने इंटरव्यू किया, मैंने आपको हायर कर लिया. ठीक है, आप बड़े काबिल होंगे, जाहिर है, जब भी हार्वर्ड से मास्टर करके आ रहे हैं ना, यही एक्सपेक्टेशन है सबकी. लेकिन आई डोंट केयर, वंस आई गॉट यू हायर्ड, the very next day when you are going to join, give us joining report, we will start your basic training as per our company rules. Yeah. तो हम आपको पहले पूरा सिखाएंगे. Then you don't have any excuse कि जी मुझे बताया नहीं गया. हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने बताया ना, हमारे उल्टा है साउथ एशिया कल्चर में कि आपसे डिग्री और स्किल के ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नहीं आते हो, और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अरे यार इतनी बड़ी डिग्री कह रहे हो और आता कुछ नहीं आमिर मियां. और जब आपने सारे जवाब दे दिए तो देन दूसरे दिन वो, मैंने कहा ना, इडियट बॉस आपको बता रहा होगा काम क्या करना है. भाई तुम मुझे क्यों हायर किया जब इतनी बड़ी डिग्री की, तू ही कर लेता. अच्छा, वही है ना, हमारे यहाँ लोग उनके को डेलिकेट नहीं करना जानते कामों को. और इसलिए नहीं कि वो नहीं जानते, नहीं, वो हाँ इनसिक्योर लोग हैं. ये यार अगर आमिर ने दिखा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर. और जिस तरह हम सीखते हैं फिर हम भी वही करते हैं. जब हम एक बॉस बनते हैं, सबऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं, तो हम भी, सर वो शुरू में सुनते थे ना, वो हकीम साहब होते थे, अपना नुस्खा नहीं देते थे, मर जाते थे, लेकिन किसी की खिदमत नहीं करनी. वो बोला नहीं, ये नुस्खा जो है बेटा, जो बहुत मेरी खिदमत करेगा वो उसको दूंगा, या तो वो देंगे नहीं नुस्खा. तो सर मजीद बताऊं आपको, एक सोशल मीडिया पे मैंने एक इश्तिहार देखा, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ. उन्होंने एक इश्तिहार दिया कि एक ऐसी पोजीशन पे हायर करना है और नीचे लिखा प्रेफरेंस क्या है, उनको प्रेफर करेंगे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया वो. तो ये जो साउथ एशिया के अंदर अब जो कल्चर है, जिसके अंदर हम बहुत मुतासरीन में से होते हैं, हमारा वो खूबसूरत वर्ड यूज करते हैं, हम मुतासरीन अमेरिका या मुतासरीन कनाडा में से होते हैं, हम ऐसी यूनिवर्सिटीज या ऐसे स्टूडेंट क्यों नहीं पैदा कर सके, बना सके अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि हमें ये बात ना लिखनी पड़े. नहीं, वो असल में देखें, वही बात है, घर का बेदी लंका ढाए. हमें पता है ना हमारे करतूत क्या है अपने घर में. हमें पता है डिग्री कैसे मिल जाती है पाकिस्तान में यार. ठीक है ना, डिग्री जैसे हमारा एक चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर कह रहा होता है डिग्री होती है, असली हो या जाली हो, असली हो या नकली हो. ठीक है, ये हमारी कौम, मैंने कहा वो पहले भी पिछले बार जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने ये जोक किया था कि हम उस कौम के बासी हैं जहाँ पे लिखना पड़ता है ठंडी बर्फ, यानी बर्फ ठंडी होती है, यानी इतनी जाहिल कौम है हमारी कि हम लोग ये चीजें हैं. अच्छा, फिर वहाँ पैसों से हर काम हो जाता है. आप देखिए ना जितने सेल्फ फाइनेंसिंग और प्राइवेट कॉलेजेस बनते जा रहे हैं, और क्या है ये दौलत, भाई आप पैसे दे दें और दाखिल हो जाए, चाहे आपकी मेरिट हो या ना हो. ठीक है, आपके वालिद के पास पैसे हैं, आपको दाखिल करा देंगे और फिर वो डिग्री भी ले लेंगे. अस्सलाम वालेकुम जवाद. सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? खैर वाफियत से हैं? मैंने आपकी गुफ्तगू में हिंड्रेंस नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह. तो मकसद ये है कि हम जब वहाँ ये सब चीजें हम जानते हैं हमारे अपने इदारों की, इसलिए फिर वो लिखते हैं कि यार फॉरेन की डिग्री हो, क्योंकि उन्हें कम से कम ये पता है कि वहां पर जिस तरह दूध खालिस मिल जाता है, इसी तरह कम से कम तालीम भी खालिस तो देते हैं ना वो लोग, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पैसे लेते हैं तो.
اب ہمارے یہ بھی خالص نہیں ہے نا. آپ نے جو اینالوجی نکالی سر زبردست نکالی دودھ کے ساتھ. ہاں دیکھیں نا, ہمارے یہاں بچوں کو پلانے کی سب سے بنیادی غذا کیا ہوتی ہے بچے کی؟ دودھ ہوتی ہے. اس میں بھی ملاوٹ ہے یار, توبہ نعوذ باللہ. یعنی ہم اپنی نسلوں کو خود مار رہے ہوتے ہیں کیمیکلز ملا کے اور یہ کر کے. آپ کم از کم یہاں پر امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یا دنیا کے کسی بھی, آپ خود ملیشیا میں رہتے ہیں, مجھے بتائیں کم سے کم آپ کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں اور اگر وہ ڈبہ اٹھاتے ہیں تو وہی ملتا ہے جو اس میں لکھا ہے. بالکل ایسے ڈر نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ چلے جائیے, ہر چیز کی 2 نمبر مل جائے گی آپ. اور سر میتھڈولوجیز میں بھی بہت فرق ہے, وہاں پڑھانا اور یہاں پڑھانا. ابھی اس دن عامر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ ویسٹرن یونیورسٹی میں پڑھے تو بہت فرق ہے, اور انہوں نے پاکستان میں بھی پڑھا ہوا ہے, تو یہ خود ابھی مجھے اس دن انالیسس کر کے بتا رہے تھے. جی بالکل, اور میں صحیح بات ہے. جو پریکٹیکل اپروچ میں جو بہت فرق آ جاتا ہے, یعنی کہ اگر آپ ایک ماسٹرز ڈگری کرتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا شارٹ کورس ہی کیوں نہیں کر لیتے سر, تو وہ یہ نہیں کہ رٹے کے اوپر آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا یا نہیں کر لیا. وہ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو انہینس کتنا کیا اس نالج کو, اور پریکٹیکلی آپ کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وچ از بگ ڈفرنس اسٹل آئی کین سی ان پاکستان یونیورسٹیز اینڈ آؤٹ سائڈ آف یونیورسٹیز. نہیں بالکل, آپ کی بات میں نے کہا نا کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا اپنا امپیکٹ یہی دیا ہوا ہے لوگوں کو, اس لیے ہمارے اب سب سے پہلے نا ہم خود ہی اپنی نظام تعلیم پہ جب بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک ہمارے نظام تعلیم پہ بھروسہ کریں؟ لیکن سر اس میں ایک سوال یہ ہے نا میرے ذہن میں آیا کہ وہ لوگ جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے کہ باہر سے یونیورسٹی میں پڑھنا تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا, اور آپ کمپنیز یہ ایک شرط لگا دیں یا ایک پریفرنس لگا دیں کہ جی آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ فوقیت ہوگی ان اسٹوڈنٹس پہ, ان کینڈیڈیٹس پہ جنہوں نے یہاں سے پڑھا ہوا ہے. جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کہاں جائے گا, وہ کیسے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ اٹینڈ کرے گا یا بہتر امپروو کر سکتا ہے؟ اچھا, بہت خوبصورت سوال ہے, تو ذرا غور سے اب جواب بھی سنیے اور تسلی سے. دیکھیں جی, اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے نہ تو میں نے پہلے کہا کہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ہی ان تمام چیزوں کی کوئی بڑا برانڈ نیم. آپ اپنی شناخت پہلے خود تو بنائیے. دیکھیں نا, اسٹیو جاب کے پاس کوئی ڈگری تو نہیں, حالانکہ وہ امریکہ میں جہاں پہ سب سے اچھا نظام تعلیم بھی موجود ہے نا, لیکن وہاں بھی ایک جاہل آدمی آگے نکل جاتا ہے سب سے. میں جاہل تو نہیں کہوں گا اسے, وہ قابل آدمی ہے, لیکن ڈگری وائز کی بات جو کر رہے ہیں آپ, یا جہاں پر اینڈریو کارنیگی جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا, دنیا کا امیر ترین آدمی بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, عبدالستار ایدھی, اس کی کون سی تعلیم تھی, لیکن وہ پاکستان کی ایک معتبر شخصیت بن گیا. ٹھیک ہے, یہ سب ہوتا ہے نا. تو یہ تو ہم لوگوں نے ایک اپنا امپیکٹ بنایا ہوا کہ جی وہ جاب نہ ملنا اس بات کی کوئی ضمانت تھوڑی ہے کہ جی آپ فیل ہو جائیں گے. نہیں ملا نہ ملا, آپ جاب نہیں کریں. You don't have to work for someone else. You have to work by your own things. آپ دیکھ لیجئے جتنے بڑے بزنس مین پاکستان میں اس وقت موجود ہیں, جو بھی ہیں, مجھے اب تو نام بہت دنوں سے میں کٹ آف ہوں, لیکن میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ لوگ, ان میں سے کتنے ہیں جو بہت بڑے بڑے ڈگریاں لیے ہوئے ہیں؟ بہت کم ملیں گے, بہت کم. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں گھس جائیے, سارے بیچارے پجامے پہنے ہوئے میمن گھوم رہے ہوں گے, لیکن وہ ایسے ہیں جو ارب پتی ہیں. ایسے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اسی طرح میرے خیال ہے لاہور اسٹاک ایکسچینج اور جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی ایسے لوگ ملیں گے بزنس کا. تو یہ کہنا کہ جی وہ مجبور ہے, نہیں, مجبور کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کو کام نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے ہم نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ نوکری ایک واحد جگہ ہے جہاں کچھ کیے بغیر کچھ مل سکتا ہے. مہینے کے آخر پہ تنخواہ مل جائے گی. ہاں بالکل, سرکاری نوکری مل گئی تو ساری زندگی کی جو انشورنس ہو گئی, اب کوئی نکالے گا ہی نہیں, ریٹائر ہو کے ہی نکلیں گے, اور بیٹھے ہوئے کام کرنا نہیں. کتنے سرکاری ملازمین, لیکن سب وہ اچھا, جبکہ ان کی تنخواہیں دیکھیں, لیگل تنخواہیں سب سے کم ہوتی ہیں انیشیلی, لیکن پھر بھی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے کو گورنمنٹ کا جاب کیوں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, ہاں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس میں 2 نمبر کمائی بھی ہے اور اسے کوئی نکالے گا بھی نہیں, گارنٹیڈ ہے, اور یہ ہے بھی نالائق, اسی میں فٹ ہوگا. یعنی میرے والدین نے مجھے ٹوٹلی منع کر دیا تھا کہ تم سرکاری نوکری نہیں کرو گے. میں نے آج تک زندگی میں نہیں کی, کیونکہ ہم میمن ہیں, تو ہمارا ایک اپروچ. سمجھ آ گئی سر. سر وہ ایک میرے ایک استاد تھے, انہوں نے ایک کتاب مجھے دی تھی, دا والٹ مارٹ آف سینڈ. اوکے, وہ
मेमनो की हिस्ट्री और मेमनो की पूरी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर वो किताब है सर। बिल्कुल। तो उसमें एक जुमला है आमिर, वो जुमला ये कहता है कि द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ मेमन इज बिजनेस, यस, द सेकंड प्रायोरिटी इज द खेती बाड़ी, हम्म। द थर्ड प्रायोरिटी इज द नौकरी। नौकरी हमारे यहाँ प्रायोरिटी है ही नहीं। मतलब लेकिन the मैं least thing, yeah. हाँ, मतलब ये तो आलम मजबूरी में कहते हैं कि कर लो। मतलब प्रायोरिटी नहीं है कहीं भी, बल्कि वो मजबूरी है। क्योंकि मुझे जब देखें, आप उससे अंदाजा लगा लें मेरी जिंदगी की जो स्टोरी है वो ये है कि मैं जब मैट्रिक का मैंने इम्तहान पास किया 1970 में, आई हैव 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जरा सोचिए, और अभी पढ़िए मार्कशीट यही मैं आपको देखा, यानी आई हैव डिस्टिंक्शन केमिस्ट्री में 92 मार्क्स, ठीक है। अच्छा। अब आप देखें मेरी कितनी जबरदस्त डिस्टिंक्शन थी उसमें। अब मैंने सोचा कि जब हमारी फेयरवेल पार्टी हुई स्कूल की, तो हमारे जो प्रिंसिपल, आजकल प्रिंसिपल कहलाते हैं, उस जमाने में हम हेडमास्टर साहब कहते थे, ठीक है, और बड़े काबिल आदमी थे, अल्लाह ने गरी की रहमत करे। तो वो कहने लगे कि आज मैं इसलिए खुश हूं कि हमारा स्कूल पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इंजीनियर देने जा रहा है। यानी मेरे बारे में उनकी ये राय थी कि मैं किसी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जाहिर है मैं जिस किस्म का स्टूडेंट हूँ, कोई मुझे मात नहीं दे सकता। मैं भी बड़ा खुश हुआ। अच्छा, अब घर आए, हमने जाके कहा भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर इंटर करना पड़ता था, प्री इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला ले लिया। जैसे ही घर पहुंचे तो हमारे फादर ने कहा भाई क्या हुआ? मैंने कहा सर एडमिशन ले लिया मैंने प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग क्या मतलब है भाई? उनका तो जलाल फौरन उमड़ आया। हाँ, मैंने कहा मतलब क्या है भाई? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कहने लगा इंजीनियर यानी तुम नौकरी करोगे यानी डिग्री लेके? मैंने कहा पता नहीं, मेरे मैथमेटिक्स में इतने अच्छे मार्क्स हैं, ये है सब कुछ। मैं उनको कन्विंस करा, कहना नो, वो जैसे ना इंडियन फिल्मों में कहते हैं हमारी परंपरा के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा नो। तो मैंने कहा फिर बोला पढ़ना है तो फिर सिर्फ डॉक्टरी पढ़ो, वरना बिजनेस में आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। अब मेरे पास दो चॉइसेस दे दी उन्होंने। मैंने कहा, और बड़े आर्गुमेंट चले मेरे कई दिन तक, रोना धोना सब मचाया मैंने, लेकिन जीते आखिर में वही होते हैं, वालिदैन का फैसला होता है, हमारा तो होता ही नहीं उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाने की, उनके आर्गुमेंट ये थे कि बेटा तुम इंजीनियर भले कितने भी बड़े बन जाओ, नौकरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी किसी के लिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास इतने करोड़ रुपए नहीं है कि मैं तुम्हारी अपनी कोई इंडस्ट्री बना दूं जिसको खुद चलाओ। अभी डॉक्टरी में अपना क्लिनिक खोल लेना, किसी की मुलाजिमत, खाओ और कमाओ और मजे करो, तो धंधा। हाँ, धंधा हो गया ना। तो मैंने कहा अच्छा खैर, मैं डॉक्टर बन गया भाई। आज वो दिन है, आज का दिन है। मैंने नौकरी कभी नहीं की। फिर मैंने यहाँ के मास्टर्स किया बिजनेस में। तो मुझे बड़ा मजा आता था जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में जाता था ना, तो ये गोरे सारे, मैं अकेला देसी था वहाँ। आप यकीन करें, वो जब वो मास्टर्स की बुक्स पढ़ रहे होते थे ना, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो वो बेचारे बड़े परेशान, वो जो असाइनमेंट दिए जाते थे प्रोफेसर की तरफ से। अच्छा, मैं ये समझता था कि ये तो मैंने चौथी क्लास में मुझे अब्बा ने बता दिया था, ये सब कुछ बिजनेस है ना यार। मतलब वो कोई इतनी अनोखी अनहोनी बातें नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा मॉडर्नाइज था। लेकिन हम ये सोचते थे मेमन के बच्चे को ये पढ़ा रहे हो यार तुम, मजाक है। हाँ, मैं कह रहा यार मेमन को बता रहे हो कि ये कैसे पैसे बनाए जाएंगे, इसमें प्रॉफिट कैसे जाए। तो मैंने कहा यार क्या लगे हुए हैं। खैर हमने डिग्री ले ली। आज तक उस डिग्री को कभी मैंने ना तो किसी को दिखाया ना इस्तेमाल किया। पता नहीं किस खाने में पड़ी है, कहीं पड़ी है, ना मैंने दीवारों पे लगाया या सजाया है, क्योंकि आई डोंट इवन केयर। हाँ, nobody bothers about it. Yeah. तो डिग्री अपनी हद तक तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको हर वक्त इस्तेमाल भी करना पड़े उसको। हाँ, उसने मेरे बहुत सारे ज़हन के दरवाजे खोल दिए, कुछ चीजें मैंने सीखी, मेरा नेटवर्क हो गया, और दूसरी बात है मेरे बिजनेस कार्ड पे दबदबा हो गया, MBA MD। आप देखते हैं ना मेरे पे लिखा होता है MD MBA, वो लोग समझते पता नहीं यार ये कोई बहुत बड़ा टॉप चीज है। ओ भाई, मैं एक मेमन हूँ। यही काबिलियत मुझ में आज से 40 साल पहले भी थी, तुमने शायद देखी नहीं थी। अब डिग्रियां बता रही हैं कि मैं क्या हूँ। तो ये होती है डिग्री की अहमियत। सर आई एम श्योर आमिर ने ये सवाल पूछा होगा, लेकिन मैं इसको दोबारा पूछता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नजर तो ये
بڑے وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ ڈگریز کارو آؤٹ ہو رہی ہیں, اولڈ فیشن ہو رہی ہیں, اسکل اس کی جگہ پریویل کر رہا ہے. ہم واپس اس ٹائم پیریڈ پہ جا رہے ہیں جب اسکل سیٹ بہت زیادہ انہینس ہوتا تھا. لیکن ایک فیکٹر پھر بھی رہ جاتا ہے کہ جو جاب مارکیٹ ابھی بھی ٹریڈیشنل جاب مارکیٹ موجود ہے, کنونشنل جاب مارکیٹ, اس پہ ڈگری کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کون سی ڈگریز بک رہی ہیں؟ جیسے اب سے تھوڑا عرصہ پہلے تک ایم بی اے بکتا تھا, پھر ہمارے دور میں انٹرنیشنل بزنس بکنے لگا تو ہم نے انٹرنیشنل بزنس پڑھنا شروع کر دی. اب کون سی ڈگری بک رہی ہے سر اس وقت؟ اب ساری بک رہی ہیں. دیکھیں اب تو میڈیکل ڈگری بہت زیادہ بک رہی ہے. لیکن جہاں دیکھو جس ایک زمانے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو تاکہ اس سے تھوڑا سا ہیومر آ جائے گا اس بات میں, کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اچانک کیا ہوا کہ ایک سلسلہ چل نکلا پرائیویٹ اسکولز کا, کے جی اور وہ نہیں ہوتے تھے بچوں کے کنڈرگارٹن, نرسری, اور جو ہر دوسری گلی میں ایک اسکول کھل گیا. تو ہمیں اس زمانے کا ایک لطیفہ یاد ہے. تو ایک صاحب نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ بھائی یہ ایک عجیب نیا فیشن چلا ہے, جس گھر کے میں 3-4 لڑکیاں اور رشتے نہیں آ رہے وہ ایک اسکول کھول لیتے ہیں, آگے اسپیڈ بریکر لگا دیتے ہیں تاکہ گاڑیاں سلو شاید نظر پڑ جائے. مطلب یہ کانسیپٹ بن گیا تھا. تو آج کے دور میں دیکھیں, جسے دیکھیں میڈیکل کالج کھول دیتے ہیں. اب آپ ایسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی میڈیکل کالج کھول دیے ہیں. اچھا وہ کرتے کیا ہیں, پیسے لے کے 5 سال کا ایک کورس کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ان میں 80% جو اسٹوڈنٹ ان کے زیادہ, خاص طور پہ میں بچیوں کی باتیں کر رہا ہوں, کہ لوگ اس لیے ڈگری دلا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اچھا رشتہ مل جائے گا. ماں باپ کے پاس 4 پیسے ہیں وہ دے دیتے ہیں, پرائیویٹ میں کرا لیتے ہیں. آپ دیکھیں جس دور میں میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا, پورے سندھ میں صرف 2 میڈیکل کالج تھے. ہاں بالکل, ایک میڈیکل کالج اور لیاقت سندھ نہیں تھا, سندھ میرے بعد بنا, اور ڈا میڈیکل یونیورسٹی اور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھٹو صاحب نے فوراً اقتدار سنبھالا, ہم جیسی داخلہ ہوا اس کے بعد. تو وہ جو لوگ فرسٹ کلاس میں بھی رہ گئے تھے نا, انہوں نے جلوس نکالے ہوئے تھے. تو نئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, تو انہوں نے پھر 2 نئے کالجز کا اعلان کیا. ایک لاڑکا نام ہے چانڈکا میڈیکل یونیورسٹی جو کہلاتی ہے, اور پھر انہوں نے سندھ میڈیکل کراچی کے لیے کھول دی. پھر اس کے ایک ہی سال بعد غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ بنے, تو انہوں نے نواب شاہ میں ایک گرلز میڈیکل یونیورسٹی کالج بنا, پیپلز میڈیکل کالج کے نام سے. یہ ہے ٹوٹل. لیکن ہم جب آئے تھے تو 2 پورے سندھ کے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں میرٹ کتنی اسٹرکٹ ہوتی تھی کہ اگر آپ 120 لڑکوں میں آپ کا نام آ گیا, اگر آپ کا 121واں نمبر ہے نا بورڈ میں, پورے بورڈ میں, آپ باہر ہو گئے, آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح 80 لڑکیاں تھیں, 120 لڑکے تھے. 10 فارینرز کی سیٹ ہوتی تھی, 10 بلوچستان کے لیے رکھی گئی تھی, اور 10 فوجیوں کے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ لوگ بیچارے ایک صوبے سے دوسرے ان کے ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے, تو ان کا کہیں کا بھی ڈومس. ہمارے یہاں یہ نہیں جائے کرتا کہ جی کوٹا ہے فلانا ہے, نہیں. پھر اس کو خراب کیا کوٹا سسٹم نے آ کے. اب اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن نے بیڑا غرق کر دیا, کہ اب جسے دیکھو میڈیکل کالج. آپ نے میں نے دیکھا ایک بنگلے میں میڈیکل یونیورسٹی بن رہی ہے, بتاؤ, بغیر پریکٹس کالج کہیں کر میڈیکل کالج. ہاں مطلب کیا, ایک بنگلے میں آپ کالج بنا کے 6 کمروں سے کالج ہوتا ہے کوئی؟ آپ آ کے جا کے دیکھیں, ہم نے جس کالج سے پڑھا ہے اس کا کیمپس دیکھیں آپ میلوں. ٹھیک ہے, اور اتنا بڑے ہاسپٹل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہزاروں بیٹھ گئے, اور ہم ان پہ ظاہر ہے ہم نے ان سے سیکھا ہے. ہمارے جا کے بلڈنگ دیکھیں, لیکچر ہالس دیکھیں, تو ایک ماحول دیا جاتا ہے نا کہ آپ کا احساس ہو کہ میں کسی بڑی یونیورسٹی سے, آپ کا سیلف اسٹیم ہائی رہتا ہے. آپ جب نکلتے ہیں گریجویٹ ہو کے, تو آپ گردن اکڑ کے چل سکتے ہیں. یہ لوگ, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس اکڑنے کے لیے. تو وہ والی بات ہے کہ جب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جاب مارکیٹ, تو آج کل میڈیکل میں بہت زیادہ یہ آ گیا. آئی ٹی تو بے پناہ, وہ بھی جسے دیکھو محلے میں بیگم سے لڑا, اس نے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے, سرٹیفائی کر رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, کیونکہ گھر نہ جانا پڑے, سارا دن وہیں بیٹھا رہے. اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں اپنے پیشے. تو ہر پیشے میں یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ایسا. دیکھیں آج کے دور میں اسکل بہت آگے نکل گئی ہے, یہ یاد رکھیے. آج یہ جو فری لانسرز کہلاتے ہیں, یا جو بھی امیزون والے, یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس, اب ان میں کون سی ڈگریاں چاہیے مجھے, آپ خود بتائیے. لیکن آپ دیکھیں, آپ کسی بھی امپلائی سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں جو لوگ کہیں جاب کر رہے ہیں ان سے. ایسے میں دیکھ رہا ہوں لوگ کامیاب نظر آنے لگے. کووڈ کی وجہ سے میں چونکہ ہوتا ہوں آن لائن, تو میں نے بڑے کامیاب لوگ دیکھے.
تو مطلب ایک اسکل، بہرحال اسکل ہے، لیکن اسکل آپ کو سیلنگ نہیں رکھتی. ڈگری آپ کی سیلنگ دیتی ہے جاب کی. آپ دیکھ لیں نا، آپ کی ایک ڈگری کا لیول جو ہے وہیں اس سے بڑی جاب آپ کو نہیں ملتی پھر. لیکن اسکل کے لیے کوئی سیلنگ نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو ایک قصہ ہے ہنری فورڈ نے، جب یہ فورڈ کمپنی شروع کی تھی تو یہ پہلی جنگ عظیم کا دور چل رہا ہے 1920 کی. تو اس میں اس نے ایک بڑا عجیب سا بیان دے دیا تھا جس میں اس نے بڑی توہین کی تھی. یہ جو مطلب کہ یہ ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں، یہ خواہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یعنی جنگ کے خلاف اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. تو لوگوں نے اس کے مطلب پورے اخباروں نے اس کے خلاف لکھنا شروع کیا، کیونکہ وہ تو جنگ کو بڑا جائز سمجھ رہے تھے نا اس دور میں ہر قوم. تو اس نے کہا نہیں، یہ سب جہالت ہے. اس نے اخبار نے اس کے خلاف لکھ دیا، شکاگو کا ایک اخبار تھا. تو اس نے اس پہ اس دور میں $1 ملین کا سو کر دیا. تو اسے عدالت نے بلا لیا. اب اس پہ جو ہے وہ باقاعدہ جرا ہوئی. تو وہ جرا کے دوران مطلب وہ جو وکیل تھا، سرکاری وکیل یا اخبار کا وکیل کہہ لیں، اخباری وکیل جو کہہ لیں، وہ اس سے سوال کر رہا ہے کہ جی آپ تو ایک جاہل آدمی اور آپ نے اتنا بڑا بیان دیا، آپ تو کبھی کالج اسکول ہی نہیں گئے. تو وہ سنتا رہا. اس نے کہا بھائی پوچھو تمہیں جو پوچھنا ہے. اس نے کہا وہ اچھا بتاؤ فلانے اسٹیٹ کا گورنر کون ہے، فلانی چیز کا یہ کون ہے، فلانے کیا. وہ 3-4 منٹ تک، 3-4 سوال تک تو وہ چپ رہا. اس کے بعد کہا آپ سے بڑا دنیا میں اور کون جاہل ہو سکتا ہے جو مجھ سے اتنے اسٹوپڈ سوال کر کے میرا وقت ضائع کر رہا ہے. یعنی عدالت میں اس نے جرا کرنے والے وکیل کو ذلیل کیا. تو جج نے کہا بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ میری توہین کر رہا ہے. مجھ سے یہ پوچھ رہا فلانی. بولا یہ میرا کام ہے بتانا کہ فلانی اسٹیٹ کا گورنر کون ہے. میرے ٹیبل پہ 16 بٹن لگے ہوئے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس 16 ایکسپرٹ بیٹھے ہیں دنیا کے ہر سبجیکٹ کے. میں ایک بٹن دباؤں گا وہ آ کے جواب دے دے گا. میرا کام تھوڑی یہی ہے. میرا کام ہے ان 16 کو مینج کرنا جو مجھے آتا ہے. تو امیر آدمی جو ہوتے ہیں ان کو مطلب یہ سارے کام نہیں سیکھنے ہوتے، انہیں مینج کرنا آنا چاہیے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ MBA کر کے بھی ایک بڑے غلط مینیجر بن سکتے ہیں، بلکہ اکثر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ڈگری کے چکر میں ہی رہتے ہیں. آپ کو انسانی اقدار کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے کیا نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسکل بہت ضروری چیز. اسکل بہت، دیکھیں نا 2 اسکلز جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میری آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی شروع میں پہلی والی میں، کہ دنیا میں 2 اسکل ہونا بڑی ضروری ہے آج کے دور میں. ایک پیپل اسکل اور ایک سیلنگ اسکل. سیلنگ اسکل، اس کے بغیر آپ دنیا میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. باڑ میں گئی ساری ڈگریاں. آپ یہ 2 اسکل سیکھ لیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ جیت جائیں گے. وہ پہلے ہوتا تھا نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اب جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. جو بولتا ہے وہ بیچتا ہے. یہ بیچنے کا فن جسے آتا ہے وہی جیتتا ہے. بالکل. آپ کی ساری ڈگریوں کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز دنیا میں بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسے بیچنا نہیں جانتے تو وہ کس کام کی ہے وہ ایجاد؟ کچھ بھی نہیں. اس کے کوئی یوز ہی نہیں ہوگا، کوئی لے گا ہی نہیں آپ کو. تو آپ پہلے تو بیچنا سیکھ جائیں. لوگ مٹی بیچ کے کام کر لیتے ہیں اپنا. مطلب آپ دیکھیے ایک آدمی جو ہے وہ کراچی میں ایک زمانے میں میں ہنستا تھا کہ وہ جو ہے نا ٹھیلے پہ وہ جو فرٹیلائزر کے نام پہ کیا ہوتا تھا، وہ لید کہلاتی ہے نا جو جانوروں کی، وہ بوریوں میں بھر کے اور وہ بیچ رہا ہوتا تھا 10 روپے سیر. اب بتاؤ اس کے بھی پیسے کما رہا ہے. اور لوگ بیگ ماتو I need some, can you give me 2 shares 3 shares. آرگینک ہوتے تھے نا، اور وہ اٹھا کیا رہی ہیں یہ دیکھیں. کبھی اپنے گھر میں وہ مٹی اٹھاتی ہیں، نوکرانیاں کرتی، لیکن وہاں وہ فرٹیلائزر کے نام پہ وہ گندگی بیچ رہا ہوتا تھا اور وہ اٹھا کے بھی جا رہی ہوتی تھی بغل میں دبا کے. تو یہ بیچنے کا فن ہے، یہ بیچنے کا فن ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہاں امر خیال آپ کی نہیں آ رہی، میری آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو لگ رہا ہے آپ پورا دن جو ہے وہ بیچ کے تھک گئے ہیں. آپ تو ڈائریکٹلی انوالو ہے مارکیٹنگ اور سیلز کا. نہیں، لیکن میں آج کل تو وہ ڈیمانڈ ریشنلائزیشن پہ لگے ہوئے ہیں. کچھ کامنٹس اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو شامل کر لیں. کافی ساتھی ہمارے ہیں. رضوان راشد صاحب سر ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ٹرینر ہیں کینیڈا سے، اور خود بھی کوچ ہیں.
وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں entrepreneurship third wheel is a specific skill that can help others solve their problem. جی بہت شکریہ رضوان بھائی. مجھے آج تعارف ہوا آپ کا کہ آپ بہت اچھے ہیں. یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, ہمیشہ آپ دیکھیں گے میرے ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں. تو ٹھیک ہے رضوان بھائی, بہت شکریہ آپ کے اس کامنٹ کا, ٹرولی اپریشیٹ. فضا کاشف صاحبہ نے ایک کامنٹ کیا کہ سنگاپور میں تو نگٹس بنا لیے ہیں اب لیب میں. ہاں جی ماشاء اللہ. ہاں نہیں یہ تو اب بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. In the developed countries, skill training is given equal significance and regards as a university degree is given. Everyone is encouraged to learn a skill. میرا میں وہاں پہ تو اسکول سسٹم میں باقاعدہ اسکل سمجھایا جاتا ہے, کروایا جاتا ہے شروع ہو گیا. بلکہ اس کووڈ-19 نے تو تباہی مچا دی اس معاملے میں. یہ کہہ لیں کہ ایکسپلوڈ ہو گئی ہے. دیکھیں آپ جسے دیکھیں, اب لوگوں کی توجہ آ گئی اس طرف کہ ہمیں اسکل سیکھنی چاہیے. اب اسکل سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں ہارڈ اسکلز الگ ہیں, سافٹ اسکلز الگ ہیں. میں اس وقت سب کو, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنیں گے, میں ان کو بڑی مطلب یہ کہوں گا کہ اپنی سافٹ اسکلز کو اسٹرانگ کیجیے جی. ٹھیک ہے, سافٹ اسکل سارا سکسیس کا جرنی ان کے تھرو ہوتا ہے. آپ کی ڈگری بہت اچھی ہو لیکن اگر آپ کو سیلنگ اسکل نہیں ہے, یہ جو کہ سافٹ اسکل ہے, کمیونیکیشن اسکل اگر آپ کی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیپل اسکل اگر آپ کی اچھی نہیں ہے, آپ کی اسپیکنگ اسکل اچھی نہیں ہے, تو آپ کہیں کے نہیں ہوں گے, آپ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں ہیں. تو اگر آپ میں یہ ساری اسکلز آ جائیں, اور یہ ایسی ہے سب لرنیبل ہے, کوئی نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے. بائی دا وے اس خوش فہمی میں نہ رہی ہے کہ وہ پیدائشی سیلز مین ہے, وہ پیدائشی اسپیکر ہے, وہ پیدائشی فلانا ہے. بکواس ہے. ٹھیک ہے, ہر بچہ ایک ہی طرح پیدا ہوتا ہے اور اس کو ایک ہی تھپڑ پڑتا ہے اور وہ روتا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی کا احساس سب کو ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا جو پہلے دن ہی بیٹھ کے آپ کو پویم سنا رہا ہو بچہ. ظاہر ہے اس کو 8 مہینے اور سال لگتے ہیں بولنے میں, چلنے میں, کھڑے ہونے میں, ہر چیز میں. تو یہ سب لرنیبل ہوتی ہیں. کچھ لوگ جلدی سیکھتے ہیں, کچھ تھوڑا سا دیر سے, لیکن سیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سب میں دی ہے. آپ میں بھی دی ہے, آپ بھی کیجئے. آپ میں بھی ہر وہ ٹیلنٹ دیا ہے جو کسی بڑے آدمی میں موجود ہے, چاہے وہ مارک زکربرگ ہو, بل گیٹ ہو, اسٹیو جاب ہو. آپ میں بھی ایک چھپا ہوا کہیں اسٹیو جاب ہے کسی اور انداز سے. You have to reveal yourself. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے. ہر وہ صلاحیت جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ میں بھی موجود ہے. اب آپ نے چونکہ اسے ڈسکور نہیں کیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کیجیے انشاءاللہ. اور سافٹ اسکل, میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ سافٹ اسکل از دا کی نا ٹو سکسیس. ٹھیک ہے, میٹھے بول میں جادو ہے جناب. غلام دستگیر صاحب پوچھ رہے ہیں, ریسپیکٹڈ سر, ہاؤ کین وی ایریڈیکیٹ فیئر ان ٹرمز آف ٹیکنگ ڈیسیژنز ریگارڈنگ اسٹارٹنگ اے بزنس انسٹیڈ آف جاب, فار انسٹنس فیئر آف فیلئر. کتنا خوبصورت سوال ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان ٹرم آف ٹیکنگ ڈیسیژن, جو خوف ہے, تو یہ بھی تو آپ کا ڈیسیژن ہی ہے کہ آپ کو خوف ہے. ایسا نہیں ہے غلام دستگیر صاحب. دیکھیں فیئر تو رہے گا, یہ ہماری انسانی فطرت میں. فیئر آف فیلئر, فیئر آف ریجیکشن, فیئر آف انکمپیٹنس, یہ ہمارے نیچرل ہوا ہے. لیکن یہ سب فیئر ہے نا. اب فیئر کی 2 طریقے ہیں, یا تو مطلب آپ اس کو فگر اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے نا, کر لیں کہ بھئی یہ خوف ہے کیا, اور اس پہ اوور کم کرنا. اور اوور کم کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی تپسیاں نہیں کرنی ہوتی. ہر دنیا کا سفر پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے. بیبی سٹیپ لے لیں کوئی بھی, ٹھیک ہے. 1000 میل کا سفر پہلے قدم سے ہی تو شروع ہوگا نا, بعد میں پورے 1000 میل ہوں گے نا. آپ نے پہلا سٹیپ ہی نہیں لینا ہے تو پھر وہ کہاں سے. تو اس فیئر میں آپ اگر بیٹھے ہیں کہ جی میں فیل نہ ہو جاؤں, آپ فیل ہوں گے, میں گارنٹی کرتا ہوں دستگیر صاحب. میں آج آپ کو باقاعدہ آن ایئر بتا رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں. اگر آپ نے واقعی کوئی بہت بڑا کام دنیا میں کرنا ہے تو آپ فیل ہوں گے, اور اگر آپ فیل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کامیابی کوئی خاص نہیں ہے. گریٹ. ٹھیک ہے, بڑی کامیابی کے لیے فیل ہونا بہت لازمی ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد فیل ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ جلدی ہو جائیں, تاکہ کامیاب بھی جلدی ہو جائیں, بجائے گھر میں بیٹھے رہنے کے. ٹھیک ہے, آپ کو زیادہ وہ پوزیشن مل جائے گا.
ٹھیک ہے, آپ اپنے راستے میں بہت تیز ہو جائیں گے نا, جتنی جلدی فیلور آئیں گے اتنی جلدی سبق سیکھتے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو ون. ہر فیلئر کے بعد دیکھیں نا ایک ون آتی ہے نا, ون ایسے تو نہیں آتی ہے. ہاں آپ لوگ کہیں کہ جی میں سیلف میڈ ہوں, میں کبھی فیل نہیں ہوا, اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹا آدمی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, نہ تو کوئی اور سیلف میڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی فیل نہیں ہوا. ذرا اس سے پوچھو کہ جب تو نے چلنا سیکھا تھا تو کتنی بار گرا تھا. تو کوئی آسمانی ہے کہ تو کھڑا ہوا اور دوڑنا شروع ہو گیا دوسرے دن؟ نہیں, جھوٹ نہ بولو یار. ہر آدمی کہیں نہ کہیں زندگی میں فیل تو ہوتا ہے, وہیں گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے, گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور پھر دوڑتا شروع. وہی بچہ پھر بعد میں دنیا کا تیز ترین ریسر بن جاتا ہے, لیکن گرتا وہ بھی ہے. تو یہ کہنا کہ جی میں کبھی فیل نہیں ہوا, وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ فریب ہے ان کا. تو آپ بھی گریں گے, اس میں کیا ہے؟ فیئر کس چیز کا ہے؟ دیکھیں جتنا جلدی جلدی گریں گے اتنا جلدی جلدی سیکھیں. آپ نے جب سائیکل ہے نا, بالکل آپ جیسے بائیسیکل چلانا سیکھے تھے تو کوئی یہ کہتا کہ جی میں پہلی بار نہیں گرا تھا کبھی, ایک دو بار ضرور ہاتھ پاؤں تھوڑے چھوٹے خراچے آئی ہوں گی, ورنہ پھر آپ بائک اتنا اچھا نہیں چلاتے ہوں گے. سر میں تو ایک دکان میں گھس گیا تھا سر. ہاں, تو یہ فطرت ایک چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو سیکھنے کے لیے عمل میں کامیابی اور ناکامی سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ناکامی ہونا کوئی بڑی بری چیز تھوڑی ہے. میں ہمیشہ یہ پڑھاتا ہوں کہ دیکھیں اس کا حل کیا ہے. دیکھیں جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا نا میں کیا کروں, آج آپ ایک ڈیسائیڈ کریں دستگیر صاحب, آپ ایسا کریں, فیل ہونے کی عادت ڈالیں. اب وہ کیسے ڈالی جاتی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑا یوٹیوبر بن جاؤں اور بس دنیا مجھے دیکھ رہی ہو, تو ابھی فون اٹھائیے, ٹھیک ہے, 1 منٹ کی ویڈیو بنائیے اور اس کو جو ہے یوٹیوب پہ ڈال دیجیے. آپ کو پتا ہے وہ سب سے بری ویڈیو ہوگی, آپ خود اپنے آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے. دیٹس واٹ آئی وانٹ کہ بھئی فیل ہوئے نا, ناکام ہوں گے, سب سے بدترین ویڈیو ہوگی اس وقت یوٹیوب کی دنیا کی. دیٹس یور فرسٹ فیلئر. پھر ذرا باہر نکلیے, کوئی خاتون جا رہی ہے, اسے کہنا ذرا اپنا فون نمبر دو. آپ کو پتا وہ نہیں دے گی نا, کوئی بات نہیں, ہم تو چاہتے ہیں آپ فیل ہو. کون دیتا آج کے دور میں کسی غیر کو فون نمبر؟ مرد بھی نہیں دیتا, عورت کیوں دے گی مجھے بتائیے. تو آپ فیل ہو گئے نا, عادت پڑ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مزہ یہ ہے کہ یہ فیلئر کوئی فیلئر نہیں ہے. آپ کو ہم ایک ہیبٹ ڈال کے, یعنی اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا یار یہ فیلئر سے کوئی مر تھوڑی جاتا ہے آدمی. اٹس اوکے. لیکن چلتے چلتے پھر میں اس کا ایک اور خوبصورت حل بتاؤں کہ پھر فیلئر کو نہ دیکھیں, بلکہ وہ جو کریج تھی نا آپ کی فیل ہونے کی, یا جو پروسیس تھا, اس کو انجوائے کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, مثلاً میں یوں سمجھا دوں دستگیر صاحب کہ آپ نے کہا یار مجھے چاند پہ جانا ہے, نکل پڑو. چاند پہ تو نہیں پہنچیں گے, ہو سکتا ہے پہلے ستارے سے ہی واپس آنا پڑے, لیکن آ کے اکڑ ضرور دکھائیں کہ میاں میں آسمان کو چھو کے آیا ہوں, بکواس بند کرو. نہیں پہنچا تو کیا ہوا, کوشش تو کی. تو آپ جب آپ بڑی چیز کو پانے کے لیے اگر چھوٹی چیز پہ کبھی فیل بھی ہو گئے تو وہ بھی آپ کی پریسٹیج ہونی چاہیے, اس کو سیلیبریٹ کریں. ریزلٹس کو کبھی سیلیبریٹ نہ کیا کریں, ہمیشہ پروسیس کو سیلیبریٹ کیا کریں, کیونکہ انسان کی ترقی کی کوئی منزل ہوتی ہی نہیں. یہ تو ایک سفر ہے, آپ صرف سنگ میل عبور کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک جگہ پہنچتے ہیں تو پھر اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں فیلئر کیا چیز ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فیلئر کو انجوائے کرو اور اس کو سیلیبریٹ کرو. میں کبھی اپنی وکٹریز کو جو وکٹریز تو میں نہیں کہتا, معمولی جو میری اچیومنٹس ہوتی ہیں میں انہیں کبھی سیلیبریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ تو میرے پروسیس کا ایک جسے کہتے ہیں نا رزلٹ آئی, جبھی تو میں کر رہا تھا. لیکن جو فیلئر ہوتا ہے نا وہ میں انجوائے کرتا ہوں. I learned something new because sometime you win, sometime you learn, you never lose. ارے کیا بات سر, یہ آپ نے ابھی کہا کہ میری چھوٹی سی اچیومنٹس, so that made me to point out another very interesting topic to discuss. Arrogance versus modesty. Yeah, modesty versus self-confidence. Where is that particular line?
کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم موڈسٹی میں اپنے آپ کو بھی کانفیڈنس نہیں دے پاتے ہیں, یا بعض وقت اپنے آپ کو کانفیڈنس دیتے دیتے ایروگنٹ بن جاتے ہیں. سو the fine line between the three. اور that is called ignorance then. ignorance میں آپ کی لا علمی ہوتی ہے نا, جو آپ کو دونوں طرف یا ادھر لے جاتی ہے یا ادھر لے جاتی ہے. یا ادھر لے جاتے ہیں. You become arrogant because you are ignorant. because آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں نا, ignorant. غلط کر رہے ہیں. Yes, تو sir. اس کی ریزن تو اگنورینس ہے. تو کوشش یہ کریں, دیکھیں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. جیسے میں نے ابھی دستگیر بھائی سے بھی یہی بات کی, فیلیور سے ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا ماڈیسٹی کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, ڈیفائن کریں ذرا, آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ؟ اچھا, ماڈسٹی میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے پروجیکٹ کروں جیسے کہ کچھ بہت چھوٹا اور ہمبل آدمی ہوں میں. And I do not claim something very big. I might have it, but I would not claim it. That is modesty. ہمبل ایک الگ چیز ہے, جی. اور اپنے آپ کو چھوٹا کہنا ایک الگ چیز ہے. کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بڑا بنائے گا ہی نہیں. اس کی وجہ ہے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا جو آپ خواہش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو میں ہمبل ہوں ایک الگ چیز ہے, ہمبل ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں چھوٹا نہیں ہوں کسی سے. دنیا میں کسی کو کمتر نہ سمجھو اور اپنے آپ کو کسی سے برتر نہ سمجھو, یہ آپ کی پالیسی ہونی چاہیے. کمتر نہیں, کمتر کا لفظ زندگی سے خارج کر دیں, کیونکہ گاڈ گیو یو ایوری سنگل پاور. آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے ساتھ قرآن کریم میں آپ ہی کے لیے کہا ہے نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں؟ نہیں. پھر آپ کو تو مکمل پیدا کیا ہے, پھر آپ کیسے کمتر ہیں کسی سے؟ تو کمتر کا لفظ کبھی زندگی میں نہ لائیے اپنی زندگی میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ صلاحیت جو کسی بھی بڑے انسان کا, جس کا بھی آپ نام لیں, جو اس میں تھی وہ آپ میں بھی دی تھی, اور آپ کو مکمل پیدا کیا ہے. اب آپ نے اگر اس کو ریویل نہیں کیا, اگر آپ نے اس کو ڈسکور نہیں کیا, تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کا قصور کہلا سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ نے آپ کو نامکمل بنایا. تو کوشش کریں ہمبل رہیں, بٹ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور پاور. اب رہ گئی آپ نے ایروگینس کی جو بات کی. ایروگینس پتہ ہے کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ انسیکیور لوگ ہوتے ہیں وہ. تو وہ ایک فالس اور فیک جو امپیکٹ ڈال کر لوگوں پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بھرم رہے, ٹھیک ہے نا. دے وانٹ ٹو فیک اٹ ٹل دے میک اٹ کائنڈ آف اسٹف, جو کہ اسٹوپڈ ڈیسیژن ہوتا ہے بہت بڑا زندگی کا. بیکاز یو آر ناٹ بیٹر دین اینی ون ایلس, بٹ یو آر ناٹ لوور دین اینی ون ایلس ایدر. یو آر جسٹ ویئر یو آر. مجھے ایک اور جواد احمد اس پورے قرۂ ارض پہ 7.1 بلین لوگوں میں بتائیے کہاں ہے؟ نہیں ہے سر, نہیں ہے سر. So how you can be more than someone? آپ ہو ہی نہیں سکتے. تو اپنی شخصیت کو وہاں پر جہاں آپ ہیں وہیں رکھیں. That's the best way to go. That's good, sir. I'm not going to be end this show today. Seriously. Oh my God. So بہت ہی زبردست کیفیت جو ہے نا اپنے سر وہ طاری کر دی ہے پروگرام کے اندر. بہت ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے ویری امپورٹنٹ, اور پھر جب جواد نے جو سوال جو کیا اور جو جس طرح آپ نے آنسر دیا, it's really taking some time کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو لمبا کریں, لیکن ٹائم کی چونکہ ہمارا ٹائم آج جو ہے پروگرام کا ماشاءاللہ more than 1 hour ہو گیا. تو جس طرح آپ سے پہلے بھی عرض کیا, اور آپ ہمیشہ سے ہماری جو ریکویسٹ ہے اس پہ جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ کو پروگرام میں دعوت دیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ, کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, تو انشاءاللہ ضرور اس پہ بات ہوگی. جی جواد. سر فرسٹ آف آل میں آپ سے تمام دیکھنے والوں سے بہت تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ میں دیر ہوا, لیکن کچھ کام آج کل میں ایسا کر رہا ہوں which is larger than the business and anything else.
and I'm glad that I'm doing it. उस वजह से मैं वहाँ थोड़ा मसरूफ रहा तो मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका, और आप दोनों से माजरत कि मैं आप लोगों की गुफ्तगू के बीच में हायल हुआ, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इजाजत दी कि मैं आ सकूं. डॉक्टर साहब, meeting you, learning from you is always a joyous experience, I must say. Other than being learning experience, it's a joyous experience. बहुत कम ऐसे उस्तादों से मेरा वास्ता हुआ है जो कि इतने आजिजाना अंदाज में सिखा जाए, जो इतने इंसानाना अंदाज में सिखा जाए. उस्ताद सिखाते सिखाते किस वक्त करख्त हो जाए हमें मालूम नहीं होता, और हम आदी हैं वो सोटियां या वो स्टिक्स से मार खा के सीखने वाले उस्तादों से. तो हमें हंसता मुस्कुराता उस्ताद मिला है. बहुत थैंक यू वेरी मच, और वी आर वेरी ऑनर्ड सर दैट you always take time for us, for our people who listens. To be honest with you, we keep receiving feedback about your program, sir. You are one of the very few guests जिनको बहुत देखा जाता है, sir. I must admit and I must give you the feedback, sir. Thank you. I truly appreciate. आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, और आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स करते रहें ताकि लोगों को भी सीखने का मौका मिले, और जो भी मेरी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन अगर मैं कर सकता हूँ तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. थैंक यू. तमाम देखने वालों को, कोरोना अपनी पीक की तरफ पूरी दुनिया में जा रहा है, और पाकिस्तान, मलेशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ डॉक्टर फाज हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं है. हम सब की सेफ्टी के जिम्मेदार हम सभी हैं. हम ना सिर्फ अपने बल्कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी सेफ्टी के भी जिम्मेदार हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग उन SOPs को फॉलो करें जो SOPs हमें बताए गए हैं. खुदारा अपने आप को कंटेन कीजिए जितना हो सके. यकीन जानिए कि मैं हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ देख रहा हूँ कि मिजरीज बढ़ रही हैं. मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि इस वक्त दुनिया में ऑक्सीजन शॉर्ट है. साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया जैसे मुल्क में ऑक्सीजन शॉर्ट है, मिडिल ईस्ट में शॉर्ट है, पाकिस्तान में शॉर्ट है. ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? ये ऑक्सीजन कोरोना के मरीजों को जा रही है. यकीन जानिए दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम्स एंड वी ऑल कैन सेव आवरसेल्व्स. बस इतनी सी गुजारिश है, SOPs को फॉलो कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए. मेरी तरफ से, आमिर साहब की तरफ से, डॉक्टर फाज की तरफ से, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.